السلام علیکم دوستو، میں ہوں عبدالرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں مارک یوٹیوب۔ دوستو، آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ دبئی کی قسمت بدلنے کی شروعات صرف 440 روپے سے ہوئی تھی۔ 1937 میں دبئی بھی برٹش کے کنٹرول میں ہوتا تھا اور برٹش انڈیا کی طرح یہاں بھی انڈین روپی کرنسی ہی چلتی تھی۔ برٹش کو دبئی کی لوکیشن ٹریول کے حوالے سے بہت ہی آئیڈل لگ رہی تھی، کیونکہ یہ یورپ، افریقہ اور ایشیا کے ٹھیک سنٹر میں موجود ہے۔ برٹش امپیریل ایئر ویز دبئی کے سمندر میں فلائنگ بوٹس کی بیس بنانا چاہتے تھے اور پھر انہوں نے دبئی کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کر لیا۔ اس بیس کا منتھلی رینٹ صرف 440 روپے تھا، جس میں وہاں موجود گارڈز کی سیلری بھی موجود تھی۔ کون جانتا تھا کہ کچھ ہی سال بعد یہ دنیا کے بزی ایئرپورٹس میں کنورٹ ہو جائے گا اور یہاں کی ایئر لائن اچھوں کو ٹکر دے پائے گی۔ ایمریٹس ایئر لائن کو کس مشکل گھڑی میں بنانے کا فیصلہ کیا گیا اور آخر کیسے یہ چھوٹی سی سٹی سے ابھرنے والی ایئر لائن اور یہ ایئر لائن اتنے کم وقت میں دنیا کی سب سے بڑی ایئر لائن کیسے بن گئی؟ ناظرین، 1950s میں دبئی کے رولرز شیخ راشد بن المکتوم کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ ان کے پاس آئل کے جتنے ہی ریزروز ہیں وہ صرف 30 سے 40 سال تک ہی ہیں۔ ان کو جلد از جلد ایک الٹرنیٹ سورس آف انکم بنانا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ برٹشر دبئی کا استعمال کر کے اپنی ایئر لائنز کو اسٹرانگ موور فراہم کر رہے ہیں اور دبئی کو صرف معمولی سا رینٹ ہی ملتا ہے۔ یہی دیکھتے ہوئے دبئی کے رولر نے 1959 میں دبئی ایئرپورٹ کی کنسٹرکشن کا کام شروع کیا۔ 1950 میں دبئی کا ایئرپورٹ پہلی بار لانچ کیا گیا۔ ہر گزرتے سال کے ساتھ دبئی کے رولر ایئرپورٹ میں مزید نئی فیسلٹیز ایڈ کرتے گئے۔ 1969 میں یہاں 9 ایئر لائنز کام کر رہی تھیں جو 20 ڈیزینیشن آفر کرتی تھیں، اور 1980 میں دبئی انٹرنیشنل ایئر لائنز کی طرف بڑھنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دبئی ایئر لائنز نے سب ایئر لائنز کو اپنی طرف متوجہ کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت پورے مڈل ایسٹ میں ٹریول کرنے کے لیے گلف ایئر کو استعمال کیا جاتا تھا، جو کہ بحرین کی ایئر لائن ہے۔ مڈل ایسٹ کو اگر انٹرنیشنل ایئر لائنز استعمال کرنی ہوتی تھی تو وہ پہلے دبئی آتے تھے اور وہاں سے آگے اپنی انٹرنیشنل ایئر لائنز کا آغاز کرتے تھے۔ 1980 میں دبئی کے رولر شیخ راشد بن مکتوم نے، جو کہ اس وقت دبئی کے ڈیفنس منسٹر تھے، کو گلف ایئر نے آفر دی کہ وہ صرف یہ اناؤنس کر دیں کہ گلف ایئر دبئی کی آفیشیل ایئر لائن ہے۔ اس سے گلف ایئر کو انٹرنیشنل ایئر لائنز بھی ملنے لگ جائیں گی اور اس سے دبئی کو بھی کافی فائدہ ہوگا، اور بدلے میں دبئی کو گلف ایئر کے 50% سٹیکس بھی مل جائیں گے۔ پر شیخ محمد نے اس ڈیل سے انکار کر دیا۔ گلف ایئر نے سوچا کہ ہم خواہ مخواہ میں پورے مڈل ایسٹ پیسنجرز کو لا کر دبئی کو دیتے ہیں اور وہ پیسنجر کسی اور انٹرنیشنل ایئر لائنز میں چلے جاتے ہیں، جس کے بدلے میں ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ لہٰذا گلف ایئر نے شیخ محمد کے منع کرنے کے بعد دبئی جانے والی تمام فلائٹس کو بند کر دیا۔ گلف ایئر کا یہ فیصلہ دبئی کو کافی نقصان پہنچانے لگا۔ یہی وہ وقت تھا جب شیخ نے اپنی ایئر لائن ایمریٹس کے نام سے لانچ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس ارادے کو حقیقت میں بدلنے کا مطلب تھا پہلے سے اسٹیبلشڈ ایئر لائن سے ٹکر لینا۔ کل ملا کر دبئی کو ایک نئی ایئر لائن بنانے میں تقریباً 6 سے 7 کروڑ ڈالر کا خرچ آنا تھا۔ اس کے بعد بھی کیا پتہ ایئر لائن چلے یا نہیں۔ یہاں پر دبئی کے رولر نے سمارٹلی کھیلا اور پاکستان سے مدد مانگی۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA نے دبئی کو 2 بوئنگ 737-300 لیز پر دیے۔ ان جہازوں پر ایمریٹس کی برانڈنگ کی گئی۔ اس میں سارا سٹاف PIA کا کام کر رہا تھا۔ ان پلینز کو چلایا تو ایمریٹس کے نام پر جاتا تھا، لیکن مینجمنٹ ساری PIA کی تھی، اور اس کام کے لیے دبئی نے PIA کو 1 کروڑ ڈالر ادا کیے، یعنی جو کام 7 کروڑ میں ہونا تھا وہ صرف 1 کروڑ میں ہو گیا۔ ایمریٹس کی پہلی فلائٹ 25 اکتوبر 1985 کو
دبئی سے کراچی گئی۔ ایمریٹس کے پہلے ہی سال 2,60,000 پیسنجرز نے سفر کیا اور شروعاتی ایک ہی سال میں کی گئی 1 کروڑ کی انویسٹمنٹ باہر آ گئی۔ 1987 کو ایمریٹس نے جب اپنے پلین خرید لیے تو PIA کو ان کے پلین واپس کر دیے۔ 1990s کی شروعات میں گلف وار کے دوران جہاں تمام ایئر لائنز نے مڈل ایسٹ کے آپریشنز بند کر دیے تھے، وہیں ایمریٹس اپنے ہاتھ سے یہ موقع نہیں گنوانا چاہتا تھا۔ گلف وار کے آخری 10 دنوں میں مڈل ایسٹ یا عرب کنٹریز کے درمیان اگر کوئی لائن آپریٹ کر رہی تھی وہ اور کوئی نہیں بلکہ ایمریٹس ہی تھی۔ اس دوران ایمریٹس نے ان پیسنجرز کو بھی ٹارگٹ کیا جو نارملی کمپیٹیٹر ایئر لائنز کو استعمال کیا کرتے تھے۔ نئے پیسنجرز نے ایمریٹس میں ان فیسیلیٹیز کو بھی پایا جن کے لیے وہ دوسری ایئر لائنز میں ایکسٹرا چارجز دیا کرتے تھے، جیسا کہ پرسنل انٹرٹینمنٹ سسٹم، لگژری کیبنز اور بہترین کھانا۔ یہ چانس ایمریٹس کو نئی ترقی کی اونچائی پر لے گیا اور اپنے لائل کسٹمرز کے لیے ایمریٹس نے اسکائی وارڈز پروگرام بھی لانچ کیا۔ انٹرنیشنل فلائٹس کے ساتھ ساتھ دبئی کی بڑھتی ہوئی پاپولیرٹی نے بھی ایمریٹس کو نیکسٹ لیول تک پہنچا دیا، بلکہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دبئی کی پاپولیرٹی کے پیچھے کافی حد تک ایمریٹس کا ہی ہاتھ رہا ہے۔ ایمریٹس کی ترقی کے پیچھے ان کی مارکیٹنگ اور ان کی لاجواب سروس ہی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی اسٹریٹجی بھی ہے جس کو انہوں نے دنیا سے چھپائے رکھا۔ آج نہ صرف دبئی دنیا کا سب سے بڑا ایئر بس A380 کا آپریٹر ہے، بلکہ بوئنگ 777 کی کلیکشن میں بھی پہلے نمبر پر آتا ہے۔ 1998 سے لے کر آج تک ایمریٹس کو 4,000 ارب سے بھی زائد پیسنجرز استعمال کر چکے ہیں۔ یہ دنیا کی واحد ایئر لائن ہے جو اپنی ہسٹری میں کبھی بھی گھاٹے میں نہیں گئی۔ دیکھا جائے تو انہوں نے ہر سال 260 کروڑ درہم کا ایوریج پروفٹ کمایا ہے، اور اس کا کریڈٹ کسی اور کو نہیں بلکہ دبئی کے رولر شیخ راشد بن المکتوم کو ہی جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہوگا، اگر نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ۔